بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد والی محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج کا جو دن ہوتا ہے اس میں خصوصی طور پہ کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کی بہت سی تکلیفوں میں سے چند تکلیفیں اگر ہم کوشش کریں اللہ کی رحمت اور برکت سے تو وہ کم کر سکیں۔ آج کا دن ساجدہ شاہ نواز کے ساتھ ہوتا ہے۔ ساجدہ بہت شکریہ، خیریت سے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ اور ہمارے ساتھ عمران مظاہری صاحب ہیں۔ علامہ صاحب بہت شکریہ، السلام علیکم۔ حضور، ایک بڑی شخصیت گزری ہے زمانے میں اور اس کا نام تھا گوتم بدھا۔ گوتم بدھا کو پوچھا گیا کہ انسان کی سب سے بڑی ڈاکٹر صاحب غلط فہمی کیا ہے؟ اس نے کہا انسان کو سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ اس کا خیال ہے کہ اس کے پاس وقت بہت زیادہ ہے۔ پھر اس نے اگلی بات کیا کی، اس نے کہا وقت ایک ایسا استاد ہے کہ جو دنیا کا استاد ہوتا ہے علامہ صاحب، وہ پہلے آپ کو سکھاتا ہے اور پھر آپ کا امتحان لیتا ہے، لیکن وقت ایسا استاد ہے جو امتحان پہلے لیتا ہے اور سکھاتا آپ کو بعد میں۔ نیکیوں میں یہ جو نیکی ہوتی ہے نا، آسانی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آج کا جو دن ہے اس میں وہ لوگ جو کہ جینڈر سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں، جن کی بیٹیاں زیادہ ہیں یا بیٹے زیادہ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس بیٹی یا بیٹا ہی آئے، ان کے لیے ہماری کالز کھلی ہیں۔ وہ لوگ جو کہ بے اولاد ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ان کا کہیں علاج نہیں ہوا، وہ کال کر سکتے ہیں۔ جو صاحب اولاد ہیں وہ بھی موسٹ ویلکم ہے کال کرنے کے لیے، وہ بھی کال کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات عرض کر کے کال لیتا ہوں ڈاکٹر صاحب۔ ایک آدمی تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک روز قیامت اللہ کے سامنے حاضر ہوا تو اللہ میاں نے کہا کہ ہاں بھی کیا لے کر آیا؟ تو میری طرح کا وہ معصوم سا انسان تو اس نے کہا اللہ میاں کچھ نہیں ہے۔ کہا کوئی نماز؟ کہا نہیں ہے۔ روزہ؟ نہیں ہے۔ کوئی زکوٰۃ دی ہو؟ کہا نہیں ہے۔ میں نے کہا کچھ یاد کر، کچھ تو ہوگا۔ اس نے کہا یا اللہ بڑی کوشش کر رہا ہوں، کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ میاں نے کہا نہیں، تو پھر یاد کر، کچھ تو ہوگا۔ کہا اللہ میاں نہیں یاد آ رہا، کچھ نہیں ہے۔ خدا نے تیسری دفعہ اس سے کہا کچھ یاد کر، کچھ تو ہوگا۔ وہ اللہ سے کہتا ہے اللہ میاں میرے پاس واقعی کچھ نہیں ہے، میں نے ساری زندگی کاروبار کی ہے اور لوگ میرے سے ادھار لے کے جاتے تھے۔ میں نے کبھی بھی اپنے کسی ملازم کو جب ادھار کا واپس لینے کا وقت ہوتا تھا تو یہ نہیں کسی سے کبھی کہا کہ سختی کرو۔ میں ہمیشہ ان سے کہتا تھا کہ اگر ادھار دینے والا ادھار چکا سکتا ہے تو لے لینا، اگر وقت مانگتا ہے تو وقت دے دینا، اور دیکھو غور کرنا اگر وہ اس قابل نہ ہو دے سکے تو خاموشی سے لوٹ آنا۔ میں نے کسی پہ سختی نہیں کی کہ میں اس سے مال جو ہے وہ اپنا واپس مانگوں۔ خدا کہتا ہے تو نے ربوبیت کی تو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتا تھا، جا میں نے تیرے لیے آسانی پیدا کی، میں نے میرا حساب تو یہ جنت میں ڈالا۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو آسانیاں پیدا کرنا ہے یہ ایک بہت بڑا عمل ہے۔ علامہ صاحب اس پہ دو جملے فرمائیے گا۔ اولاد نہ ہو، خواہش ہوتی ہے کہ اولاد ہو، اولاد نرینہ نہ ہو، خواہش ہوتی ہے اولاد نرینہ ہونا۔ اللہ کی نظر میں اس کو کیسے دیکھا جائے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نگاہ پروردگار میں ہر وہ چیز جو انسان کے حق میں ہے اور فائدے میں ہے وہ مستحسن ہے، اس کا طلب کرنا بھی مستحسن ہے، اور پروردگار وہ کریم ہے کہ جو مانگی ہوئی شے بھی نہ مانگی بھی نہیں اس میں بڑی ایک مانگی ہوئی شے بھی دیتا ہے۔ جب آپ مانگتا ہے تو وہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ جو اس نے مانگا ہے یہ وہ ہے اور یہ انعام دو کہ اس نے مانگا ہے۔ وہ کریم ہے کہ جو یہ مانگا، یہ جو ہے یہ مانگا ہے اور یہ انعام دو کہ اس نے مانگا ہے۔ واہ 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 واہ، یعنی مانگنے کو الگ عبادت قرار دیا ہے اور جو مانگ رہا ہے وہ الگ سے دے رہا ہے، لیکن دینا وہ چاہتا ہے کہ جو انسان کے حق میں فائدہ مند ہے، چونکہ وہ ہمارا کریٹر ہے، ہمارا خالق ہے، وہ کوئی ایسی چیز ہمیں نہیں دیتا نہ دینا چاہتا ہے جو ہمارے نقصان میں ہو۔ تو اولاد جو ہے وہ آپ کی پہچان بھی ہے، آپ کا اثاثہ بھی ہے، اور جو پیغام آپ کے پاس بطور امانت موجود ہے مذہب حقہ کا، دین حقہ کا،
اس کی ترویج کے لیے بھی ضروری ہے کہ کوئی ایسا آپ کا وارث ہو جس کے ذریعے آپ وہ پیغام آگے معاشرے تک پہنچائیں. تو وہ اس دعا کو، اس خواہش کو، اس تمنا کو مستحسن سمجھتا ہے اور چاہتا ہے کہ لوگ اس سے مانگیں. علامہ صاحب، یہ دعا کیا مانگی جا سکتی ہے یا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ تعالیٰ تو ہماری اولاد کو دین اور دنیا دونوں کی فضیلتیں اور آسانیاں عطا فرما؟ جی بالکل. جناب سلیمان پیغمبر جو ہیں ان کا اس دنیا کی حکومت مانگنا اس بات پہ دلیل ہے کہ دنیا کی آسائشیں، دنیا کی حکومت خدا سے طلب کی جا سکتی. جناب سلیمان نے مانگی ہے، اور جب ایک نبی کے درجے کی شخصیت جو ہے وہ دنیا کی حکومت مانگ رہی ہے تو میرے لیے جی امتی کے لیے وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کی جو لمٹس ہیں، اس کی جو حدود ہیں وہ خدا نے متعین کی ہیں کہ جو میرے اوپر دوسرے کا حق ہے اگر میں وہ ادا کر دیتا ہوں تو ساری آسائشیں بھی کیا بات ہے. لیکن ان میں وہ جو میری بہنیں، میری بچیاں وہ جو کال کرتی ہیں نا، کل کا واقعہ ہے، ڈاکٹر صاحب خاتون نے کال کیا اور اس نے کہا کہ میں ڈاکٹر صاحبہ کو کال کر رہی ہوں، فون نہیں اٹھا رہی. تو میں نے کہا میرے لیے کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا آپ کال کرتے رہیں، جب ڈاکٹر صاحبہ سے بات ہو تو مجھے بتائیے گا کہ وہ فون اٹھا رہی ہیں. تو بھیا وہ مجھے یہ آپ کی محبت سمجھ میں بالکل نہیں آئی کہ آپ اپنے لیے تھوڑا سا کام جو ہے نا، وہ پہلا قدم جو ہے نا، وہ آپ خود اٹھانا ضرور سیکھیں. اللہ تعالیٰ اس میں رحمت بھی ڈالتا ہے اور برکت بھی ڈالتا ہے. اس میں عاجزی ہونی چاہیے، لیکن اس میں الغرض نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ اتنا زیادہ بے بہرا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جو میرے ساتھ آ رہا ہے وہ مجھے لا کر بھی مجھ تک دے. اللہ ایسا کر سکتا ہے. یہ دنیا ہے، اس باپ کی جگہ ہے. پہلے کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بول رہا ہے میرا بیٹا؟ جی بھائی میں لائیو کالر ہوں. کل جو ہے نا آپ سے بات ہوئی تھی میری، جو میں رو بھی دی تھی. اچھا، آپ وہ والی ہیں جو رو پڑی تھیں؟ میں رو بھی رہی تھی، زیادہ لوگ روتے ہیں. اچھا. اب مجھے بتائیے، رونا نہیں ہے میرے بیٹے نے. اب مجھے بتائیے کیا بات ہے. اور آپ کو بتایا بھی تھا کہ جو ہے نا میں نے آپ سے بات کرنے کے لیے معجزہ بھی ماننا ہوا تھا. کل کے بعد سے میں بہت خوش ہوں آج. وہ سیدانی ہیں آپ؟ جی ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحبہ یہ ہماری پہلی کالر ہے. کل انہوں نے کال کیا تھا اور اس نے منت مانی تھی، نام وہ نہیں بتائیں گی، اور اس نے یہ التجا کی کہ میں سیدزادی ہوں، میرے ساتھ آسانی کی جائے. تو ہم نے کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحبہ جب تشریف لائیں گی تو ہم آپ کو کال ضرور کریں گے اور آپ سے بات کریں گے. آپ کو مبارک ہو کہ آپ کی کال مل گئی. ہاں آپ ڈاکٹر صاحبہ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہیں بیٹا؟ جی میری یہی ریکویسٹ ہے کہ نا میری 5-6 سال ہو گئے ہیں شادی کو، تو جدھر میری شادی ہوئی ہے وہ ہمارے رشتہ دار نہیں ہے. اچھا. تو میں بہت اذیت میں ہوں. آئے دن کسی نہ کسی کا تانا، کسی نہ کسی کی بات سننی پڑتی ہے گھر میں. تو جوائنٹ فیملی ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ آپ کے شوہر کو کبھی کسی نے کچھ نہیں کہا؟ نہیں، مطلب کہ وہ بھی جب مجھے ہر منتھ ڈیٹ آ جاتی ہے تو وہ بھی تھوڑا سا موڈ بنا لیتے ہیں. موڈ تو بناتے ہیں، لیکن پرابلم کا پتہ لگا کہ آپ میں ہے یا آپ کے ہسبینڈ میں ہے؟ کچھ پتہ ہے آپ کو؟ مجھے ایسے لگتا ہے کہ مجھ میں ہے. 2-3 ڈاکٹر سے نا چیک اپ بھی کروایا ہے. نہیں ڈاکٹرز نے کہا ہے یا خود لگتا ہے؟ نہیں، الٹرا ساؤنڈ کروایا تھا نا، تو وہ ڈاکٹر صاحب کہتی ہیں، وہ اسپیشلسٹ تھے الٹرا ساؤنڈ، تو وہ کہتے ہیں کہ نا آپ کے نا ایگ نہیں بنتے. اچھا ایگ نہیں بن رہے. اگر بنتے ہیں تو پھر جب دوسری دفعہ دوسری جگہ کروایا تو وہ کہتے ہیں ایگ بنتے ہیں مگر سائز میں چھوٹے ہیں. اچھا چلیں کوئی بات نہیں، آپ پریشان نہ ہو. آپ کو انشاءاللہ تعالی جو ہم نے پرومس کیا ہوا ہے، آپ پہلی کالر ہیں، آپ کا ہم یہ ٹریٹمنٹ جو بھی، چاہے ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہو چاہے کسی طریقے سے بھی ہو، وہ میں انشاءاللہ تعالی فری کروں گی. ٹھیک ہے آپ انشاءاللہ تعالی، اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. شاہ جی آپ نے معجزہ جو ہے وہ پڑھ لیا، کر لیا، سن لیا؟ جی میں نے سن لیا. ہمارے یہاں لائٹ نہیں ہے تو میں ٹی وی پہ نہیں بیٹھی، میں چھت پہ ہی ہوں. نہیں تو وہ جو معجزہ آپ نے پڑھنا تھا وہ پڑھ کے آپ نے نیاز کھا لی؟ جی میں نے وہ کل پڑھ دیا تھا. واہ جی واہ. تو نیاز کیا بانٹی آپ نے اس کی؟ میں نے مٹھائی منگوائے تھے، لڈو منگوائے تھے، بچیوں کو بلایا تھا. تو واہ واہ سبحان اللہ. جیتی رہو جیتی رہو جیتی رہو. واہ واہ واہ. ڈاکٹر صاحب ان معاملات کو دیکھتے ہوئے تو دل ایک بہت ہی زیادہ نرم ہو جاتا ہے نا کہ وہ خاتون جو ہے وہ پیچھے. کبھی ایسا لگتا ہے آپ کو کہ اس معاشرے کے اندر شادی کے شاید جس طرح کہ ہم کہتے ہیں کہ تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ ہونا چاہیے، یہ ٹیسٹ ہونے چاہیے
کہ پرابلم کہاں لائے کرتا ہے؟ کیونکہ یہ مسائل اب بہت زیادہ ہو رہے ہیں. بہت زیادہ ہیں. میرے خیال میں جو بیسک ٹیسٹ ہے نا وہ ایک میل کا ٹیسٹ بیسک ضرور ہونا چاہیے کیونکہ وہ بہت آسان ہے. میرے پاس ابھی جو کئی ایسے لوگ آتے ہیں کہ ان بیچاروں کو اور دے آر فزیکلی فٹ, یہ نہیں ہے کہ ان کا کوئی ایسا پرابلم ہے کہ جو میل اس وقت پروگرام سن رہے ہیں کہ وہ سمجھیں کہ نہیں جی ہم پتہ نہیں کمزوری ہوگی تو ہمیں کرنا چاہیے. ایک دفعہ شادی سے پہلے ٹیسٹ ضرور کرا لیں کیونکہ شادی بیسیکلی نسل انسانی کی بڑھانے کے لیے ہے. تو اگر آپ کا کوئی ایسا پرابلم ہے یا irreversible ہے تو بجائے اس کے بعد میں آپ سٹگمیٹائز ہوں معاشرے میں آپ کو جو تو آپ کو پہلے سے آپ کو لگتا ہے کہ مرد جو ہے اس معاملے میں تھوڑے سے زیادہ ہچکچاتے ہیں کہ ٹیسٹ؟ بہت زیادہ اور مانتے بھی نہیں ہیں. ابھی جو میرے ساتھ پیشنٹ ارشاد بیٹھی ہے نا جی اس کی ایک آپ کہانی سنیں گے کہ سارا پرابلم ہسبینڈ میں تھا, لیکن جب یہ ہمارے تانے بھی یہ سنتی رہی اور اس نے کیا, اگر مجھے نہیں پتا شاید آج جی آپ کو سنائے اپنی کہانی پوری کہ کس طرح اس نے اذیت اٹھائی. سگی بہنوں کی شادیوں میں اس کو دور رکھا جاتا تھا کہ یہ بانجھ ہے کہیں اس کا سایہ نہ پڑ جائے, اور پرابلم میل میں تھی. اور جب اس کا ہسبینڈ ہمارے پاس آیا اور ٹیسٹ ہوئے, آپ یقین کریں کہ ابھی اللہ کا بندہ خیر اب تو وہ ہم سے خوش ہے, لیکن اس وقت اس نے باہر آ کے کہا یہ کلینک فراڈ ہے, میری بیوی میرا ٹیسٹ ٹھیک تھا اور ڈاکٹر صاحبہ نے میرے ٹیسٹ میں دے دیا کہ اب نارمل سپرم ہے. لوگوں نے جو پیشنٹس تھے نا انہوں نے پکڑ کے اس کو بٹھایا اور اللہ کے غصے میں آ گیا. اس نے کہا جی میں بالکل ٹھیک ہوں, اگر میں ٹھیک نہ ہوتا تو میری بیوی حاملہ کیسے ہوتی, کیونکہ اس کے ریکرنٹ ابارشنز ہو جاتے تھے. اور ابارشنز ہونا بھی اس وجہ سے تھا کہ اس کے ہسبینڈ میں 97% جو سپرم تھے نا وہ ایب نارمل تھے, صرف 3% نارمل. یہ جو پروسیس ہے سارا کہ خاتون جو ہے وہ پریگننسی سے پہلے اس کے ڈیولپ ہونے سے پہلے ہی ابورٹ کر دے اس کو, یہ قدرتی ہے؟ خدا کی مدد ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلے 3 ماہ میں یہ رکھا ہے سسٹم کہ اگر ایب نارمل ایمبریو بنا ہے نا تو اس کو ابارٹ صحت مند نہیں ہے, یعنی ایب نارمل ہے, اس کی کروموزومل ایبنارملٹی ہے, وہ جینیٹیکلی ٹھیک ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ بھی خدا کی ایک بڑی رحمت ہے, بہت بڑی رحمت ہے کہ بجائے اس کے کہ 2 دھڑ والا بچہ پیدا ہو, ایب نارمل ہو, ہیڈ نہ ہو, تو اللہ تعالیٰ اس کو وہیں پہ ختم کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی یہ اللہ تعالیٰ. اور یہ دیکھیں یہ ایبنارمیلٹی 50% عورت سے آتی ہے, 50% مرد سے بھی آتی ہے, لیکن ہمارے معاشرے کے لوگ جو ہیں وہ کہیں گے نہیں, عورت کو کہیں گے تمہیں اٹھرا ہے, پرابلم ہے. اگر پھر پرابلم مرد میں نکل آئے تو مرد اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, وہ کہتا جی بچہ تو ہو رہا تھا. اور حالانکہ پھر اسی کو ٹریٹ کرنے کے بعد ٹیسٹ ٹیوب بیبی میں یہی ہوتا ہے کہ پھر ہم ان کے نارمل ایمبریو جو ہیں وہ عورت کے اندر رکھتے ہیں. وہاڑی سے ہمارے ساتھ کالر ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بیٹا. سر میں ثانیہ ارم ہوں اور میں وہاڑی سے بات کر رہی ہوں. سر 5 سال ہو گئے میری شادی کو, بہت پریشان ہے, علاج بھی کروائے ہیں, IUI بھی کروایا ہے, لیکن وہ بیبی نہیں ہو رہا. اب انہوں نے کہا ہے حمید لطیف سے ہم نے ٹریٹمنٹ کروایا تھا, اب انہوں نے کہا ہے کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کروائیں, لیکن سر ہم افورڈ نہیں کر سکتے, وہ علاج بہت مہنگا ہے. آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں؟ وہ مکینک ہے, موٹر مکینک ہے. موٹر مکینک ہے, تو اس کا تو پھر ڈیفینیٹلی اتنا خرچہ, یہ خرچہ شاید آپ افورڈ نہ کر سکیں, لیکن آپ یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ ڈاکٹر صاحب سے آپ وعدہ کر لیں کہ اگلے 5 سال ہم نے آپ کی گاڑی فری کرنی ہے ٹیوننگ. جی سر انشاءاللہ فری کریں گے. اس کے لیے وہاڑی جانا پڑے گا. کہاں سے؟ اچھا آپ کتنا افورڈ کر سکتے ہیں یہ بتائیں. سر میں یہ تو اپنے ہسبینڈ سے بات کر کے ہی کر سکتی ہوں, لیکن اب منیمملی جتنا بھی میکسیمملی ہم سے ہو سکا ہم کر لیں گے. یہ تم نے اچھی بات کی. وہ تو بہت زیادہ بتا رہے ہیں نا, 5-7 لاکھ تو نہیں, چلے کوئی 1 لاکھ 2 لاکھ یہاں تک. ہاں ثانیہ اب میری بات آپ پلیز سنیں, یہ واقعی 5-7 لاکھ کا ہی کام ہے, لیکن آپ کو باقی سب کچھ ہماری طرف سے فری ہوگا کیونکہ آپ ہمارے لائیو کالر ہو. اب میری بات آپ نے پلیز غور سے سننی ہے. اس میں آپ کو میری فی بھی ٹوٹل فری ہے, میری ٹیم کی فیس فری ہے, ہمارے لیب کے چارجز فری ہیں, لیکن جو اس میں میڈیسن آپ کو ہم بتائیں گے نا جو آپ نے خود پرچیز کر کے لانی ہے, ٹھیک ہے, یہ چیز آپ نے, تاکہ یہ ایکسپیکٹیشن وہ نہ ہو. اس میں تقریباً کتنا خرچہ ہوتا ہے جو دوائیوں کا؟ میڈیسن کا جو کچھ لیب کے اندر لگتی ہیں, کچھ پہلے میرا خیال ہے کہ 2 لاکھ تک, کیونکہ اب پہلے
کم ہوتا تھا اب ڈالر کی یعنی کہ پرائس 4 سے 5 لاکھ روپے کا چھوٹ مل جاتا ہے آرام سے جو بہت بڑا ہے. لیکن میری پیاری بہن یہ نہیں اس طرح نہیں کرنا. بہت سے ہمارے بچے جو ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ باہر پارکنگ کا ٹکٹ لگا, دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے ہمیں اس کے پیسے نہیں دیے. ڈاکٹر صاحب نے پارکنگ کے ٹکٹ کے پیسے آپ کو نہیں دینے. جو میڈیسنس ہیں یہ خدا کے واسطے اس بات کو سمجھ لیں, یہ فری کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب کی فیس ہے, جو ان کی ٹیم کی فیس ہے, وہ نہیں ہوگی جو 4 سے 5 لاکھ روپیہ ایوریج ہوگی, لیکن تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ روپے کی جو آپ کی میڈیسنز ہوں گی اس کی فیس آپ نے دینی ہے. اس کا مطلب ہے فری. آپ یہ نہ کہیے کہ میڈیسنز جو ہیں وہ بھی آپ کو کوئی اور پرووائڈ کرے. فیصل آباد سے ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم ڈاکٹر. جی وعلیکم السلام. جی میرا پتر. ڈاکٹر صاحب مجھے 16 سال ہو گئے ہیں, مجھے کوئی اولاد نہیں ہوئی ہے. پہلے سال اس امید ہوئی تھی لیکن ابورشن ہو گیا تھا میرا. تو میں نے ڈاکٹر صاحب کی بہت تعریف سنی تھی کہ اللہ نے ان کے ہاتھ میں بہت شفا دی ہے, تو میں کال کر کے ان سے بات کرنا چاہتی ہوں. آپ نے 16 سال میں کیا کیا ٹیسٹ کرائے یا کہاں تک کس نتیجے تک آپ پہنچی؟ ڈاکٹر صاحب میں نے ہر جگہ چیک کروایا ہے, اور مجھے وہ صرف میڈیسن ہی دیتی تھی, اور مجھے کوئی ٹریٹمنٹ اور نہیں بتایا ہے. لیکن آپ کی اس وقت ایج کتنی ہے ابھی رائٹ ناؤ؟ ابھی آپ کی عمر کتنی ہے؟ عمر کتنی ہے ابھی؟ 40. اچھا 40. دیکھیں نا اب آپ کو جو بھی ٹریٹمنٹ ہے وہ ابھی آپ کو بڑا سیریسلی کروانا پڑے گا, ٹھیک ہے؟ تو آپ نے مجھے ایک تو یہ کہ اپنا ٹائم بالکل ویسٹ نہ کریں, پہلی فرصت میں آپ اپوائنٹمنٹ لیں, اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ دیکھ لیں کہ جو آپ کے ٹیسٹ جو ضروری ہوں گے وہ آپ کے کرانے کے بعد اگر واقعی ہی آپ کا ٹیسٹ ٹیوب بیبی بنتا ہے تو ضرور کریں گے, نہیں ہے تو ویسے بھی ٹریٹمنٹ کی جا سکتی ہے. ہو سکتا ہے. اچھا یہ 16 سال جو ڈاکٹر صاحب ہم گزار دیتے ہیں اس میں ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ڈاکٹر کو چیک کرایا, وہ پتہ چلتا ہے آخر میں کہ ہم نے گلی کے جو آخر میں کونے میں ڈاکٹر بیٹھتے تھے MBBS, ان کو ہم نے کئی دفعہ ٹیسٹ کرایا, انہوں نے کئی دفعہ ہمیں بلڈ ٹیسٹ کے لیے کہا, اور فیصلہ جو ہم کر لیتے ہیں وہ بڑا کر لیتے ہیں. کون سے ایسے ٹیسٹ ہیں جو کہ کرا لینے چاہیے 2 سال کے بعد؟ یہ بہت زبردست آپ نے سوال کیا ہے. جتنے بھی ہمارے MBBS ڈاکٹرز بھی ہیں نا وہ بھی یہ لکھتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ وہ نہیں کرتے. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ پیشنٹ مانتے نہیں ہیں. پیشنٹ کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں جی اتنے لیب ٹیسٹ دے دیے. جب تک ہم ڈائیگنوز نہیں کریں گے, انسان ایک کھلا سمندر ہے, ٹھیک, اس کے اندر ہم نے اس کو ڈائیگنوز کرنا ہے کہ پرابلم کیا ہے, اس کی پرابلم کیا ہے. اگر آپ کو کوئی ٹیسٹ بتائے جس میں سب سے امپورٹنٹ ٹیسٹ آپ کے بیس لائن کے علاوہ عورت کے ہیں وہ انڈے دانیوں کے ٹیسٹ ہیں. انڈے دانیوں کے ٹیسٹوں میں ایک FSH, ہاں جی انڈے دانی, اووریز کے FSH, LH اور ایسٹراڈائول لیول, یہ 3 ٹیسٹ جو ہیں اگر آپ لوگوں نے نہیں کرائے, جو لوگ یہ میرا پروگرام سن رہے ہیں تو وہ ضرور کرائیں. دوسرا یہ ہے کہ انڈے دانیوں کا الٹرا ساؤنڈ, یوٹرس کا انڈے دانی کا الٹرا ساؤنڈ ہونا ضروری ہے. تیسری چیز ہے ٹیوب کا ٹیسٹ ہونا بہت ضروری ہے. کہ ٹیوب بند تو نہیں ہے؟ نہیں. اب میرے پاس کئی ایسے پیشنٹ آتے ہیں وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم نے دکھایا, ڈاکٹر نے کہا کہ اب بالکل ٹھیک ہے. اگر ڈاکٹر آپ کو صرف چیک اپ کرنے کے بعد اور ایک الٹرا ساؤنڈ کرنے کے بعد آپ کو یہ سرٹیفکیٹ دے دیتی ہے کوئی بھی ڈاکٹر کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں, تو یہ ٹوٹلی غلط ہے. ڈاکٹر صاحب عام طور پہ سوچا جاتا ہے کہ اگر ماہواری آ رہی ہو تو یہ ہیلدی ہے, کیا یہ ٹھیک ہے, یہ خیال ٹھیک ہے؟ نہیں, ماہواری تو دیکھیں 55 تک بھی آ سکتی ہے عورت کو, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کنسیو کر سکے. یہ ضروری نہیں ہے. یہ بہت سارا لوگوں کو صرف یہ سمٹم نہیں ہے, یہ سمٹم نہیں ہے. اس کے علاوہ عورت کا ایک بڑا کمپلیکس سٹرکچر ہے. اگر پریگنینسی 1 سال اکٹھے رہنے کے باوجود نہیں ہو رہی تو بجائے اس کے کہ آپ ایک کے ساتھ 11 سال کریں اور پھر آپ آئیں ہاسپٹل میں, تو بہتر ہے کہ آپ 1 سال کے بعد ہی اگر نہیں ہوا, کیونکہ میرے خیال میں اگر نارمل کپل ہیں اور وہ 1-2 سال اکٹھے رہ رہے ہیں تو ان کی پریگنینسی ہو جانی چاہیے. ڈاکٹر صاحب, علم صاحب, لوگ علاج کرانے میں حیا محسوس کرتے ہیں, شرم محسوس کرتے ہیں, یا ان کو لگتا ہے کہ یہ مذہبی طور پہ ہم اللہ سے مانگیں تو بہتر ہے علاج نہ کروائیں؟ اس میں سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ قصور جو ہے وہ بڑوں کا ہے. یعنی جن لوگوں نے دین سکھانا تھا ان لوگوں نے یہ اویئرنیس نہیں دی ہے. کچھ لوگ تو اس طرف چلے گئے کہ بھی بس اللہ ہی سے مانگنا ہے, ڈاکٹر کیا کر سکتا ہے, اور ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو جیسے پتہ نہیں شرک ہی ہو جائے گا. صحیح کہہ رہے ہیں. کچھ لوگوں نے تو اس بات کو پروموٹ کیا. جی
کچھ لوگ اس طرف چلے گئے کہ آپ اللہ سے مانگیں، لیکن آپ کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کے مانگنے کے بعد کسی کو کنسلٹ کریں، کوئی ایسا ذریعہ، کوئی ایسا سبب اختیار کریں کہ جس کے ذریعے خدا دیتا ہے. یعنی آپ دیکھیں، آپ ہاسپٹلز میں جاتے ہیں تو فرنٹ ڈیسک پہ یہ آیت جو ہے وہ لکھی ہوئی ملتی ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ مریض ہوتا ہوں تو خدا ہی شفا دیتا ہے. تو میں نے بہت سے ڈاکٹر سے پوچھا ہے کہ اگر خدا شفا دیتا ہے تو پھر آپ کیا دیتے ہیں، اور اگر آپ دیتے ہیں تو پھر یہ آیت کیا ہے؟ تو ایکچولی کیس یہ ہے کہ وہ شفا تو وہی دیتا ہے، لیکن اس نے اس کائنات کا جو سلسلہ ہے علت و معلول کے ذریعے، کاز اینڈ ایفیکٹ کے ذریعے پوری کائنات چل رہی ہے، وہ بنایا ہوا ہے، تو اسی کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور اس ذریعے سے ملنا خدا ہی سے ملنا ہوتا ہے. کیا بات ہے. تو چونکہ جو ہمارے بڑے لوگ تھے انہوں نے یہ چیز جو ہے لوگوں کو سمجھائی نہیں ہے کہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. ڈاکٹر کے پاس جانا ہی واحد طریقہ ہے کہ آپ اس ذریعے سے جڑ جائیں جس ذریعے سے خدا آپ کو دیتا ہے. بہت اچھی بات. علامہ صاحب اس میں بھی ایک رائے دے دیجئے کہ عام طور پہ جو پیشنٹ ہے، اگر گاؤں کے اندر خاص طور پہ ہمارے ہاں 50% سے زیادہ خواتین جو ہیں وہ میڈیکل کالجز میں ہیں، لیکن وہ انفارچونیٹلی بدقسمتی سے وہ پریکٹس نہیں کرتے. آ کے فیمیل ڈاکٹرز کم ہیں. کیا ایک عورت اپنے آپ کو ایک مرد ڈاکٹر کے پاس لے جائے تو کیا یہ شرعی طور پہ ٹھیک ہے؟ دیکھیے، پاس لے جانے میں تو کوئی بات ایسی نہیں ہے. اسلام نے جو عورت کے لیے حدود و قیود مقرر کیے ہیں ان کا پاس رکھتے ہوئے وہ باہر جا سکتی ہے، وہ پڑھ سکتی ہے، وہ کام بھی کر سکتی ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. اب یہ ہوتا یہ ہے کہ فار ایگزامپل یونیورسٹیز میں آپ جا کے دیکھیں، سوشل میڈیا پہ آپ کو چیزیں مل جائیں گی کہ یونیورسٹیز میں جو اس وقت ماحول بنا ہوا ہے، وہ ماحول جب دیکھتے ہیں والدین تو وہ ڈر جاتے ہیں کہ یہ کیا چل رہا ہے. یعنی وہاں پہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ دو الگ الگ کوئی جینڈرز ہیں، تو وہاں پہ سلسلے ان سے ڈر جاتے ہیں لوگ. اسی طرح میڈیکل کالجز ہیں یا یونیورسٹیز ہیں، وہاں پہ جو انوائرمنٹ ڈیولپ کیا گیا ہے وہ ڈرا دیتا ہے لوگوں کو. علامہ صاحب، انوائرمنٹ علم کا ہونا چاہیے جی، علم اور کوئی نہیں ہونا چاہیے. یہ علم کا ہونا چاہیے. چھوٹا سا وقفہ لوں گا، واپس آؤں گا اور آپ سے عرض کروں گا کہ یہ جو علامہ صاحب فرما رہے ہیں، جو وسیلہ ڈاکٹر کو بنایا ہے، صحابہ وسیلے کو کیسے استعمال کرتے تھے اور اللہ کیسے برکت کرتا تھا، واپس آئیے آپ سے عرض کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مظاہر تھے، ان کا پورا نام تھا مظاہر بن حرم جو تھا، وہ صحابی تھے اور گاؤں کے رہنے والے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے تھے کہ تم میرے گاؤں کے بھائی اور میں تمہارا شہر کا بھائی ہوں. تو وہ سبزیاں وبزیاں جو ہیں وہ لے کر آتے تھے تازی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کیا کرتے تھے. تو ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بیٹھے ہوئے تھے علامہ صاحب، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آ کے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، اس لیے تاکہ وہ بتائے کہ میں کون ہوں، کہ محبت کا اظہار کرے. اب اس کو پتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ وہاں سے کھڑے ہوئے اور اپنے جسم کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ اس نے لگانا شروع کر دیا. رسول پوچھتے رہے کہ اچھا تم نے مجھے پہچانا؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ اگر وہ جواب دے دیتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو وہاں سے اٹھا لیتے. اس نے وقت لیا تب تک جب تک کہ آخری حد نہیں ہو گئی کہ اپنے جسم کو رسول کے ساتھ لگا کے رکھے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جیسا غلام کہاں ہوگا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، میں تو بڑا سستا غلام ہوں. کہا اللہ کی نظر میں تو بڑا مہنگا غلام ہے. جو محبتیں ہیں، یہ جو عقیدتیں ہیں، جو وسیلے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ قائم رکھے. ڈاکٹر صاحب، آج کل آپ کے خیال میں جو مسائل آتے ہیں زیادہ، یہ مردوں کی طرف سے آتے ہیں یا عورتوں کی طرف سے آتے ہیں؟ دیکھیں، اگر یہ دیکھیں تو اس کے لیے مجھے کوئی پوری اسٹڈی پریزنٹ کرنی پڑے گی. اوور آل دیکھا جائے تو 50-50% ہے، لیکن اگر میں اپنے حساب سے کمپیریزن کروں کہ میں نے پچھلے 10 سالوں میں اس کو جو دیکھا ہے، بڑھتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ میل انفرٹیلٹی زیادہ ڈومینیٹ کر رہی ہے. میل انفرٹیلٹی زیادہ بڑھ رہی ہے. میں اس بات کو اردو میں کہہ دوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. نامردگی جو ہے، نہیں، اس کو نامردگی نہیں کہہ سکتے، اس کو کہیں گے کہ مردوں میں بانجھ پن زیادہ ہے عورتوں سے. اور یہ بالکل اس معاشرے میں الٹا سمجھا جاتا ہے.
کہ بانجھپن ہمیشہ عورت کے اوپر کہا جاتا ہے کہ یہ بانجھ ہے، مرد کو کبھی نہیں کہا گیا کہ یہ بانجھ ہے. آج جو لوگ، میرا خیال ہے کہ آپ ایک دفعہ، میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ آپ ایک دفعہ جب آؤٹ ڈور چل رہا ہو نا، آپ ایک دفعہ وزٹ کریں. آپ کو پتا چلے گا کہ کتنے لوگ اس آؤٹ ڈور میں بیٹھے ہوئے، کتنے مرد ہیں جن کے سپرم کاؤنٹ ہے ہی نہیں. آپ کو یہ سپرم بات، کاؤنٹ ہی نہیں ہے، سپرم نل ہے. مانتے ہیں، پھر مانتے ہیں، ماننا پڑتا ہے، اور میرے پاس آنے سے پہلے پتا ہوتا ہے ہمیں. اللہ اکبر. زوبیہ ہمارے ساتھ. السلام علیکم بیٹا. جی وعلیکم السلام بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر. کہاں سے بات کر رہی ہو بیٹا؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. حکم کیجئے بچے. بھائی میری نا شادی کو 7.5 سال ہو چکے ہیں، اور میرا IUI بھی ہو چکا ہے، اور میرا ٹیوب ٹیسٹ بھی نارمل ہے، اور ایکس IC بھی میچور ہے، اور ہسبینڈ کی رپورٹ بھی نارمل ہے، لیکن میں کنسیو نہیں کر پائی نا IUI میں. اچھا، اور یہ کہاں پر آپ کا، میرا مطلب ہے کہ IUI انہوں نے کیوں ایڈوائز کیا تھا؟ صرف اس وجہ سے؟ نہیں، صرف اس وجہ سے کہ آپ کے بچے نہیں ہیں، یا کوئی پرابلم دیکھ کے؟ نہیں، کوئی پرابلم نہیں تھی. یہ تھا کہ یعنی کہ آپ کی ہر چیز نارمل ہے، تو آپ اس طرح کنسیو نہیں کر پا رہی، تو شاید IUI میں آپ کنسیو کر پائیں. اوکے، ایک سیکنڈ ذرا ٹھہرنا ہے ابھی ڈاکٹر صاحب، تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دیں. اگر نارمل ہے سارا کچھ تو پھر کیوں آپ ایسا کریں گے؟ IUI میں کیوں جائیں گے؟ IUI جو ہے وہ انٹرا یوٹرائن انسیمینیشن، یعنی مرد کے سپرم لیے، اس کے پیلٹ بنائے، اور جب عورت کا انڈا بنا تو رحم میں رکھ دیا. سمپل. بعض لوگ اس کو منی ٹیسٹ ٹیوب بیبی بھی بولتے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو یہ وہ چیزیں ہیں، ART اسسٹڈ ریپروڈکٹیو ٹیکنالوجی کی وہ چیزیں ہیں جو 20 سے 25 15 سے 20% پریگنینسی کی شرح کو بڑھا دیتی ہیں، ہیلپ کرتی ہیں. تو اس میں ڈاکٹرز کرتے ہیں، اور کرنا بھی پڑتا ہے بعض دفعہ، کیونکہ ان ایکسپلینڈ انفرٹیلٹی ہے. تو اس میں ایک فیکٹر ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عورت کے سروکس میں، بچے دانی کے منہ کے رحم پہ کوئی ایسی پرابلم ہے، تو چلے ہم وہ حصہ بائی پاس کر کے اس کے اندر رکھ دیں گے. لیکن یہ کوئی، میرا خیال میں یہ ہٹ اینڈ ٹرائل ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، کیونکہ میرا خیال، آپ کی ایج کتنی ہے اس وقت؟ 34. آپ دیکھو میری بات، آپ ذرا اس کو پلیز غور سے سنیں کہ 35 تک نا بہت، میں ابھی ایک خاتون تھی جن کی ایج 40 بھی ہے، انہیں بھی میں نے کہا کہ still yet she has potential to become pregnant. آپ کی جو ہے، آپ کا گڈ پوٹینشیل ٹو بیکم پریگننٹ، کیونکہ 35 کے بعد جو ہے نا پوٹینشیل لیول کم ہو جائے گا. تو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ پلیز آپ اس کو اب IUI یا IVF میں ہٹ اینڈ ٹرائل نہ کریں. آپ کا کوئی نہ کوئی تشخیص میں ایسا ایلیمنٹ ہے جو ابھی بھی چھپا ہوا ہے، کیونکہ جو پریگنینسی ہے نا، یہ بیسیکلی مائکروسکوپک ایونٹ ہے، یعنی کہ یہ بہت باریک خوردبین میں نظر آئے گا. ہاں، خوردبین میں نظر آتا ہے. تو بعض دفعہ نظر نہیں آتا اور ہم لیبل کر دیتے ہیں کہ جی آپ بالکل ٹھیک ہیں. تو مجھے ضرور ایک دفعہ موقع دیں کہ میں اس کو ڈائگنوز کروں، کیونکہ جس پیشنٹ کا کوئی پرابلم مل جاتا ہے نا، تو بلال صاحب میں اس کو ہمیشہ مبارک دیتی ہوں. جس کی مجھے پیتھولوجی ملتی ہے اس کو میں سب سے پہلے کہتی ہوں کہ آپ کو مبارک ہو کہ ہمیں یہ آپ کی ایلمنٹ نظر آ گئی ہے، کیونکہ نظر آئے گی تو ہم ٹریٹ کریں گے. یہ جو پرابلم آتی ہے نا ان ایکسپلینڈ، اس کے اندر ہم زیادہ مدد ہی نہیں کر سکتے. پھر حتیٰ کہ ان لوگوں کو ٹیسٹ ٹیوب بیبی بھی کرتے ہیں، اکسی بھی کرتے ہیں، پھر بھی نہیں، پھر بھی رواج بھی تو ہے. اچھا لگتا ہے کہنا عورت کو بھی مرد کو بھی کہ ہم ٹھیک ہے، ہم نارمل ہیں، ہو نہیں رہا. یہ اچھا لگتا ہے نا ان کو کہنا. نہیں، وہ ان کا قصور بھی نہیں ہوتا، ان کا قصور بھی نہیں ہوتا. انہیں جو ڈاکٹر گائیڈ کرے گا وہ ویسا ہی ہوگا. زوبیہ، آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ آپ کو ڈائگنوز اپنا زیادہ تفصیل سے کرانا پڑے گا تاکہ پتا چلے کہ مسئلہ کہاں پر ہے؟ تو بھائی میں ڈاکٹر کے پاس، ان کے پاس کیسے آ سکتی ہوں؟ میں ان کی اتنا یعنی کہ افورڈ بھی نہیں نہ کر سکتی بھی. آپ کے شوہر کیا کام کرتے ہیں بیٹا؟ یہ کون سی ہے، چوتھی کال ہے؟ آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں؟ جی وہ ان کی کزن کی شاپ پہ، وہاں ریسیپشن پہ بیٹھتے ہیں، ان کے لیبر آپ کہہ سکتے ہیں ان کو. اچھا دیکھو نا، میں تمہیں ایک بات جو ہے نا وہ تمہیں نہیں کہہ رہا، وہ کہتے ہیں نا کہ کہنا بیٹی کو سنانا بہو کو، یہ وہ والی بات کہہ رہا ہوں. وہ لوگ خاص طور پہ مستحق ہیں جن کو زکوٰۃ لگتی ہو. علامہ صاحب اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے سمجھا دیجیے گا. جن کو زکوٰۃ نہیں لگتی ہے ان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے حق میں تھوڑی سی اپنی رقم کو شامل کریں. جتنا کر سکتے ہیں اتنا ضرور کریں.
سر میں یعنی کہ کر لوں گی، یعنی کہ جتنا مجھ سے ہو سکا نا میں بہترین، اچھی بات کی، تم نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے جتنا بھی کر سکو. تم نے یہاں سے ڈاکٹر صاحبہ کا نمبر لینا ہے اور ڈاکٹر صاحبہ سے اپوائنٹمنٹ لے کے ڈاکٹر صاحبہ کے پاس جانا ہے. ڈاکٹر صاحبہ تمہیں میڈیسنز کے اخراجات لیں گی اور اخراجات آپ سے نہیں لیں گی. یہ قبول ہے نا؟ جی ہاں جی سر مجھے قبول ہے بھائی، مجھے قبول. بہترین بہترین، اچھی پیاری اچھی بات کی، اچھی بات کی. وہ ایک ہمار تھے، ہمار صحابی تھے، لقب تھا ان کا ہمار. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بڑا مزاح کرتے تھے علامہ صاحب. تو وہ عام طور پہ نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا کوئی پھل وغیرہ لے کر آتے تھے. تو پھل لے کر آتے تھے، کہتے یا رسول اللہ یہ ہدیہ آپ کا. تو کچھ دنوں کے بعد وہ دوبارہ پھل لینے جاتے تھے، تو جس سے پچھلی دفعہ پھل لیا ہوتا تھا وہ کہتا تھا پیسے تو پچھلے پھل کے. تو وہ اس کو گردن سے پکڑ کے رسول پاک کے پاس لے آتا تھا، کہتا تھا یا رسول اللہ یہ پچھلے والے ہدیے کے پیسے مانگ رہا ہے. تو نبی کہتے تھے تو نے تو ہدیہ دیا تھا. کہتا یا رسول اللہ میں غریب آدمی، میں نے کہاں سے ہدیہ لانا ہے، اس کو پیسے دے دیں. مطلب کیا خوبصورت رشتہ ہے، کیا خوبصورت رشتہ ہے. اور یہ وہ تعلقات ہیں نواز صاحب جو کہ ہم اکثریت میں ایکسپلین نہیں کرتے کہ نبی کے تعلقات اپنے صاحب سے کیسے تھے. ایک جملہ کہہ کے کالر کے پاس جاتا ہوں. یہ شخص جو تھے مدینے میں شراب جو ہے اس کے اوپر آیت اتری حرام ہوئی. یہ شخص نے ایک دفعہ شراب پی لی تو اس کے اوپر کوڑوں کو واجب کیا گیا، اس کو کوڑے لگائے گئے. کچھ عرصے کے بعد اس نے دوبارہ پی لی. اس بات کا مقصد سمجھنا ڈاکٹر صاحب، اس کو دوبارہ سزا ہوئی. کچھ عرصے کے بعد یہ تیسری دفعہ پھر اس عمل سے پکڑا گیا یہی شخص. تو جب اس کو کوڑوں کے لیے لے کر جا رہے تھے تو ایک صحابی نے کہہ دیا کہ تم پہ اللہ کی لعنت ہو، نبی تم سے اتنی محبت کرتے ہیں اور تم یہ عمل کرتے ہو. نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا. نبی نے کہا تم دیکھ نہیں رہے کہ وہ جو عمل کر رہا ہے اس کی تو سزا اس کو مل رہی ہے، تم کیوں کہہ رہے ہو کہ اس پہ خدا کی لعنت ہو؟ یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہے. یہ میرے نبی کا کردار ہے. کیا خوبصورت کردار ہے نبی کا، سبحان اللہ. جی السلام علیکم مسز عمران. مسز عمران السلام علیکم. مسز عمران السلام علیکم. علامہ صاحب ہم اکثریت میں جب ان معاملات کو دیکھتے ہیں کہ ہم بچیوں کے نکاح کرتے ہیں کہ آپ کے خیال میں ہم نے 61 کا جو قانون لگایا اس پہ ہم نے یہ تو لگا دیا کہ حق کے طلاق جو ہے وہ اس کو دیا جائے، یہ کیا جائے، جن میں مجھے میرے گمان میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ شاید ہم نے شریعت سے ایک حد آگے بھی گزار کے تو قدم رکھا ہے. کیا ان چیزوں میں کوئی قباحت ہوگی کہ ہم یہ چیزیں جو ہیں وہ نکاح کی شرط کے طور پہ رکھ دیں کہ مرد اور عورت جو ہیں وہ اپنے اپنے میڈیکل ٹیسٹ جو ہیں وہ خون کے بھی، تاکہ تھیلیسیمیا نہ ہو، ریپروڈکشن سسٹم ٹھیک ہو، ان کو شرائط کو رکھنا کیا کوئی ممنوع بات ہے؟ دیکھیے جہاں تک شرائط کا معاملہ ہے، جب تک میل اور فیمیل ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہیں ہر طرح کی شرط رکھی جا سکتی ہے، اس حد کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ وہ شرعی شرط ہو. جی عورت کو بھی حق ہے اور مرد کو بھی حق ہے، لیکن ونس آپ نے نکاح کر لیے تو اب آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بھی ایڈ کر لیں، یہ بھی ایڈ کر لیں، یہ بعد میں آپ اچھی بات کی. یہ دوبارہ آپ نے ایک دفعہ پھر کہہ دینی ہے، شرطیں جو ہیں وہ اس وقت ہوں گی جب آپ معاہدہ ابھی نہیں ہوا. جی محرم کے بعد کوئی شرط نہیں ہے، اس کے بعد شرطیں نہیں ہیں کہ آپ شرطیں پیش کرنا شروع کر دیں کہ یہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، اس کی بیس پہ آپ ڈائیورس جو ہے وہ طلب نہیں کر سکتے. علامہ صاحب اس پہ بڑی لمبی بات کرنے کو دلا، آپ نے بڑی اچھی اور بڑی خوبصورت بات کی، اور اس پہ میں مثال جو ہے یہ اپنے گمان اور اپنے علم کی بنیاد پہ دے رہا ہوں. بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں یہ شرائط جو ہیں، یہ بلڈ ٹیسٹ جو ہے، مثال کے طور پہ ایران کے اندر تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ جب تک نہ ہو تب تک نکاح نہیں ہو سکتا. ہمارے ساتھ کالر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مسز عمران. جی ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے. جی بسم اللہ، سن رہی ہیں. جی میری شادی کو 7 سال ہو گئے ہیں، میرے اولاد نہیں ہے. 2 بار سے اولاد ہوئی تھی لیکن مس کیریج ہو گیا نا. میرا آئی وی ایف کے انجیکشن وغیرہ بھی میں نے لیے ہیں، سب کچھ جیسے ٹریٹمنٹ کروایا ہے، لیکن میرے 2 بار بیبی ہوئے ہیں، 2 بار مس کیریج ہو گیا. میرے انڈے نہیں بنتے، انڈوں کا سائز چھوٹا بنتا ہے. تو جی یہ ڈاکٹر نے شروع سے یہ پرابلم ہے یا اب آ کے ہوا؟ نہیں شروع سے یہی پرابلم ہے. جب پہلی بار جو بیبی ہوا تھا میرا 7 سال پہلے نا، تو اس کے ساتھ بھی یہی جیسے پرابلم تھا، تو انہوں نے مجھے آئی وی ایف کے انجیکشن لگائے تھے، پھر اس سے کنسیو ہوا تھا. اچھا مسز عمران یہ بتائیے آپ کی ایج کتنی ہے؟ میری ایج ہے 30 سال. اور آپ کا ویٹ کتنا اور ہائٹ کتنی ہے؟
वेट मेरा है 100 kg। 100 वेट kg? बढ़ रहा है ना दिन ब दिन। वो असल में मुझे है ना पीरियड्स भी नहीं आते। जब से पहला बेबी हुआ है ना उसके बाद से मुझे पीरियड्स भी हाँ बंद हो ये हाँ बिल्कुल, आपको ना आपके काफ़ी चीज़ों से एहसास हो रहा है मुझे कि आपका हार्मोनल प्रॉब्लम है, ठीक है? हार्मोनल प्रॉब्लम हाँ, भी और है आप जी। नहीं तो कोई बात नहीं, ये काबिल इलाज होता है। सबसे पहले तो आप अपना वजन कम करना तो शुरू करें मेरे पास आने से पहले ही, ठीक है? और जैसे ही मेरे पास आएंगी इंशाल्लाह ताला हम आपको कितना कम evaluate करें करेंगे। वजन? देखिए 100 100 kg बहुत ज्यादा वजन, बहुत ज्यादा है, इनको तो कम से 200 कम। पाउंड के करीब बनता है। और हाइट अभी कितनी भी है? डॉक्टर साहिबा मुझे हर मंथ जो है ना पीरियड्स नहीं आते। हाँ अभी भी मुझे रेगुलर पीरियड नहीं आते। अगर मेडिसिन डॉक्टर दे देती हैं तो उससे आ जाते हैं पीरियड। अगर मेडिसिन छोड़ दूं तो पीरियड बंद मिसेस होता है। इमरान, आपकी हाइट कितनी है? हाइट कितनी है? कद 4.5 फीट। 4.5 फुट में 200 4.5 या 7.5? 4.5 या साढ़े क्या कह रही हैं आप? 7.5। 7.5 फुट कैसे हो सकता है कद? नहीं 7.5 5.5 है। आप फैसला कर लें, पहले मैं थोड़ा सा वक्फा लेता हूँ मिसेस इमरान, आप इस वक्फे में फैसला कर लें कि 4.5 से लेके 7.5 तक आपका उसे कद नहीं कितना पता है, चल रहा, ये 7.5 होगा तकरीबन। और वजन कम करके आपने जाना है डॉक्टर साहब के जाना पास, है, ये वेट बिल्कुल। ज्यादा है। छोटा सा वक्फा आपके साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बड़ी खूबसूरत बात, सारी बातें डॉक्टर साहब चाहें जो वो अच्छी और खूबसूरत करते हैं। डॉक्टर साहब ये बात जो है ना, ये आंखें खोल देने वाली बात है कि बहुत से मसाइल जो हैं वो मर्दों के अंदर होते हैं, लेकिन वो इस बात को शायद कबूल करने में अपना ईगो या कोई माशरती मसला है ज़रूर रखते हैं। मेरे ख्याल में मर्दानगी इसी चीज़ में है कि आप हकीकत को तस्लीम करें। अल्लाह ने आपका सीना इसीलिए चौड़ा बनाया ताकि आप इन चीज़ों को अपने अंदर समो सकें। मेरी एक बच्ची है, बहन है, बेटी है, इससे ज़रा बात करते हैं। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम इरशाद। अच्छा ये बताइए कि आपका मसला था क्या? कितने साल शादी हुई और बच्चा नहीं हुआ? शादी को 22 साल हो चुके हैं, माशाल्लाह ताला। लेकिन ये था कि कंसीव करती थी लेकिन 2-3 माह के बाद मिसकैरेज हो जाता था। अच्छा। होता ये था कि 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, मिसकैरेज हो गया। हाँ। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, मुसलसल 7-8 दफ़ा ऐसा ही हुआ। अच्छा। फिर हुआ ये कि मेरे घर वालों में मेरे पास बैठने वाले लोग, मेरी सगी बहन की शादी हुई, उसकी शादी पर मैं गई लेकिन मुझे किसी ने उसके पास बैठने ना दिया। अच्छा तूने माइक हलाना नहीं है बेटा? जी। है? इसको एक ही जगह रखना है। बताओ। किसी ने उसके पास बैठने ना बहन दिया। के पास? जी। क्यों? जब मैं उसके पास बैठी तो मुझे बाजू से पकड़कर उठा दिया और ये किसने? कहा कि मेरे ही रिश्तेदार, पास बैठने वाले लोग उठा दिया और ये कहा कि ये बांझ है, इसका बच्चा नहीं होता, इसका साया इस पे पड़ जाएगा। ओ शाबाश है। मेरे साथ वाले कमरे में, मतलब कि साथ बैठने वाले लोग ये कहते थे ये बांझ है, इससे दूर रहो, इसके पास नहीं बैठना। अगर मेरे कपड़े धो के तार पे डाले हुए हैं तो इनके पास से भी नहीं गुजरना, ये कपड़ों के बांझ पास है, से भी नहीं कपड़ों के गुजरना। पास से भी नहीं गुजरना, इसके हाथ की पकी हुई कोई चीज भी नहीं खानी। तुम्हें ज्यादा मसला लोगों से था, शौहर से था या ससुराल से था? मसला किसी से भी नहीं था, ये था कि डर लगता था क्या होगा, अल्लाह। कि मसला मेरे अंदर है। ताने हर वक्त ताने, ये तो है ही ऐसी है, ये तो है ही ऐसी है, मतलब घर के अंदर रहकर एक घुटन वाला माहौल मिलना। शौहर ने कभी इस बात पे तुम्हें तंज किया? शोहर ने बहुत तंज किया, उसने कहा मैंने शादी करनी है और शादी करनी एक है, और तुम तो करनी है हो ही शादी। ऐसी। जी फिर की उसने? जी उसने शादी की, वहां से बच्चा हुआ? नहीं हुआ, वहां से भी नहीं हुआ? नहीं हुआ। फिर मेरी कज़न थी, अच्छा। डॉक्टर साहबा के पास आई, उसने अपना टेस्ट ट्यूब बेबी करवाया था। उसने मुझे कहा कि एक बार जाओ तो सही। मैंने उनके पास से ये सुना है कि जो हस्बैंड में भी प्रॉब्लम हो सकता है। ये तुम्हें अंदाजा नहीं था? ये मुझे अंदाज़ा नहीं था। तो मैं डॉक्टर साहबा के पास आई। कितने साल हो गए? माशाल्लाह। बेटा दूसरे हाथ से नकाब करो, इस हाथ को ना हिलाओ। सॉरी। हाँ। जी
کتنے سال ہو گئے اس بات کو؟ اس بات کو 8 سال. 8 سال ہو گئے, یعنی کہ 22 میں سے 8 سال کے بعد آپ ڈاکٹر صاحبہ کے پاس جی بالکل ٹھیک ہو گیا. اتنا عرصہ تو جی. جب ڈاکٹر صاحبہ کے پاس آئی تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ اپنے ہسبینڈ کا ٹیسٹ کرواؤ. ٹھیک. اپنے ہسبینڈ کے پاس گئی, میں نے انہیں کہا کہ اپنا ٹیسٹ کروائیں. وہ کہتے ہیں میں نے تو نہیں کروانا, میں تو بالکل ٹھیک ہوں. جیسے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے بھی آپ کو بتایا کہ یہ ہاسپٹل ہی غلط ہے, باتیں کرنا شروع دوسری کر دی. بیوی نے کبھی اپنے اس بندے پہ نہیں زور ڈالا کہ تم اپنے ٹیسٹ کراؤ؟ اس نے زور نہیں ڈالا یا ڈالا میں نہیں جانتی, لیکن اس میں سے بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی. ٹھیک. پھر میاں کو منایا کیسے؟ ان کو منایا, ڈاکٹر صاحبہ کے پاس اندر لے کر گئی. پھر ڈاکٹر صاحبہ نے ان کو کہا کہ ایک بار اپنا ٹیسٹ کروائیں. ڈاکٹر صاحبہ نے ان کے ساتھ بات کی. پھر انہوں نے اپنا جب ٹیسٹ کروایا اس کی رپورٹ آئی تو ڈاکٹر صاحبہ نے ان کو اندر بلا کر ان کو بتایا کہ ان کے جو جرثومے ہیں وہ زیادہ ایب نارمل ہیں, جو کہ وہ نہیں مان رہا تھا, جو کہ وہ نہیں مان رہے تھے, جس کی وجہ سے ابارشن آپ کا ہو رہا تھا, جس کی وجہ سے بار بار ابارشن ہو رہا تھا. جی وہ بالکل نہیں مان رہے تھے. لیکن جب ڈاکٹر صاحبہ نے ان کو سمجھایا, ان کو بتایا, پھر تھوڑی سی انہوں نے میری مطلب کہ گھر جانے کے بعد منت سماجت میں نے ان کی بہت زیادہ کی. اچھا پھر بھی نہیں مان رہے تھے؟ بڑی مشکل سے مانے, بہت مشکل سے مانے. کہ جب باہر اس بندے نے شور ڈالا نا, لوگوں نے اس کو پکڑا, مجھے پتا چلا کیونکہ میں اندر اگر آؤٹ ڈور میں ہوں تو پتا تو چل جاتا ہے باہر کوئی شاؤٹ کر رہا ہے, تو مجھے اکثر پتا چلتا ہے جب کوئی بندہ شاؤٹ کر رہا ہو نا تو یہ یقیناً ایسا بندہ ہے, اس کی رپورٹ ہے اور اس کو پتا چل گیا. تو اسے میں نے بلایا, میں نے اسے کہا دیکھو میری بات سنو, شاؤٹ جتنا کرنا ہے اندر آ کے کرو. میں نے کہا کرو ذرا, میں دیکھتی ہوں تمہیں فائدہ ہوتا ہے شاؤٹ سے, ہو سکتا ہے تمہارے اسپام ٹھیک ہو جائے. شاؤٹ کرنے سے, غصہ کرنے سے, اگر تم صحت مند ہو سکتے ہو تو کر لو. میں نے کہا تم کیا سمجھتے ہو, تیسری شادی بھی کر لو گے تو تمہارے اسپام نارمل نہیں ہونے والے. یہ جب تک میں تمہارا علاج نہیں کروں گی تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اور شاؤٹ کرو گے تو میں علاج نہیں کروں گی. اچھا خیر, تھوڑی دیر بعد ذرا اسے حوصلہ ہوا. میں نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ اس کا علاج ہے, ممکن ہے تمہارا علاج ہو سکتا ہے. میں نے کہا شاؤٹ کرو گے تو تمہاری میں میڈیا میں نا ویڈیو بھیج دوں گی نا. خیر چپ کر کے بیٹھ گیا, ڈر گیا. میں نے کہا میں نے کیمرے تو لگے ہوئے تھے, تمہاری میں نے ویڈیو دے دینی ہے, تو اگر تم نے شاؤٹ کیا تو اب بہتر یہی ہے کہ بات سنو. پھر اسے بتایا کہ ہم کیا کریں گے, اس میں سے نارمل سپرم نکال کے آپ کے ایمبریو کا ٹیسٹ کرائیں گے تاکہ پتہ چلے کہ نارمل ایمبریو اندر رکھ رہے ہیں اور اس کی امپلانٹیشن ہو. ایک ہی دفعہ الحمدللہ اس نے پہلی دفعہ میں ہی کنسیو کر لیا, اور ماشاءاللہ اب ان کی ایک بیٹی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ نارمل اور ایب نارمل جو ہے اس کا فیصلہ لیبارٹری میں ہوتا ہے؟ بالکل, فیصلہ کیا اسے دیکھنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کتنے %. 97% ایک بندے کے سپرم میں ہیڈ پرابلم ہے, ٹیل پرابلم ہے, اس کا وہ ہے ہی نہیں, اس قابل ہی نہیں ہے. اول تو وہ فرٹیلائز ہی نہیں کریں گے بھی تو اس کا مطلب ہے کہ اب نارمل ایمبریو ہوگا, وہ کہاں تک جائے گا. اب آپ کا بچہ جو ہے وہ کتنی عمر کا ہے؟ میری بیٹی ماشاءاللہ 8 سال کی ہو گئی ہے. 8 سال کی ہے. اچھا دوسری بیوی جو تھی اس کے بچہ ہوا؟ اس کے نہیں ہوا. نہیں. اس کو پتا ہے کہ خاوند کے اندر ڈیفیکٹ ہے؟ جی اس کو پتا تھا, ظاہری سی بات ہے, جب ایک وہ رہ رہی ہے ساتھ ابھی؟ جی ساتھ ہی ہے. اس کو آپ نے کبھی سمجھایا کہ اس میں ڈیفیکٹ ہے, تمہارے میں نہیں ہے, اپنی زندگی خراب نہ کرو؟ نہیں, میں نے کبھی کوئی ایسی بات ہی نہیں کی, کبھی نہ اس نے نہیں, کبھی بات ہی نہیں ہوئی. نہ یہ کمال بات نہیں, شوہر کو کبھی آپ نے سمجھایا نہیں کہ تم نے ایک اور لڑکی کی زندگی کو کیوں خراب کیا ہے؟ وہ بھی تو کافی سال ہو گئے ہیں, وہ بھی بیچاری ایج تو گزار چکی ہے, 40 اس کی ہو گئی ہے, اس کی بھی تقریباً نیئر ٹو 40. تمہیں ہمدردی ہے اس عورت کے ساتھ؟ بہت زیادہ, کیونکہ جن حالاتوں میں سے میں گزری ہوں, ایک ایک پل رو رو کے میں نے گزارا, کن حالاتوں میں گزارا, اگر مجھے وہ وقت یاد آتا ہے تو. سچ کہہ رہی ہے. بس ایسے ہی یہ معاشرہ ہے, اور یہ معاشرہ جو ہے یہ مسلمان معاشرہ ہے جو کہ ہندوانہ رسوم پہ نہیں, ہندوانہ نظریات پہ چل رہا ہے. علامہ صاحب اس کے اوپر کوئی قید تو نہیں ہے کہ ایک آدمی کے جو جرثومے ہیں ان کو لیبارٹری میں الگ الگ کیا جائے, جو غیر صحت مند ہے ان کو الگ کر دیا جائے, اور صحت مند جو ہیں ان کو ہم امبیڈ کریں خاتون کے اندر؟ نکاح میں تو وہ ہیں, اس میں کوئی قد تو نہیں ہے, اس میں کوئی قدر ایسی بات وہ کس طرح ہو سکتی ہے؟ میں تو اس بات کو سوچ کے حیران ہوں کہ ہمارے یہاں
जितनी चीज़ें ये आप डॉक्टर से जाके डिस्कस करें तो आपको पता चलेगा, डॉक्टर साहब तशरीफ फरमाए ये भी बताएंगी कि शरह अमवात जो है वो दिन ब दिन कम होने की जो रीज़न है वो है अवेयरनेस। आपको उन फैक्टर्स का पता चल गया है जिनकी बुनियाद पे आप मौत से, जैसे मैंने शायद पिछले प्रोग्राम में आपको याद हो कि मौत और कत्ल का एक फर्क जो है, जो प्री मेच्योर बरियल्स हैं उनको अगर आप स्टडी करें तो आप हैरान होंगे कि हिस्ट्री में कितनी तादाद है जो लोग मरे नहीं हैं और उनको दफन कर दिया गया। बिल्कुल। अभी बड़ा रिसेंट एक वाकया है कि गुस्ल देने के बाद जब कब्र में लेकर गए तो वो आदमी जो है वो उठ के बैठ गया जी। अच्छा, हमें अवेयरनेस नहीं है। हमने ये काम किया है कि हमने चीजें अल्लाह पे डाली हैं। सबसे पहले ये जहन में बिठाया कि जो हो रहा है अल्लाह की तरफ से हो रहा है। ये चीज यूं बिठा दी गई है, यानी होना ये चाहिए था, समझाने की बात ये थी कि अल्लाह जो चाहे कर सकता है, लेकिन सब कुछ अल्लाह ही कर रहा है। ये बिल्कुल अजीब सी बात है जो लोगों के दिलों में बिठा दी गई है। इसका मतलब है कि अगर कोई खातून है उसमें कोई प्रॉब्लम उसे लग रही है, फॉर एग्जाम्पल कि बच्चा नहीं हो रहा है, तो वो ये सोच के बैठ गई है कि अल्लाह की तरफ से हो रहा है। घर वाले सोच के बैठ गए कि अल्लाह की तरफ से हो रहा है, वो डॉक्टर को कंसल्ट ही नहीं कर रहे हैं। और बंदा जो है वो शादी पे शादी करता जा रहा है, वो शादी पे शादी करता जा रहा है क्योंकि अल्लाह की तरफ से जो हो रहा है जी, अल्लाह की तरफ से जब अल्लाह चाहेगा तो हो जाएगा। डॉक्टर साहब कमाल बात नहीं, उस आदमी को कोई गिल्ट तो होना चाहिए ना कि वो शादी पे शादी करता चला जा रहा है और प्रॉब्लम उसके अंदर है। उस आदमी को तो सर गिल्ट बाद में होगा जो मजहबी पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने ये चीज प्रोमोट की और लोगों को ये समझाया कि सब अल्लाह की तरफ से हो रहा है। वो डॉक्टर के पास जाएगा क्यों जी, सब अल्लाह की तरफ से हो रहा है। कॉलर है हमारे साथ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी निगत, अस्सलाम वालेकुम। निगत बात कर रही हूँ, बिलाल भाई। जी मेरा बेटा, बात करना चाहती थी कि आवाज आपकी आ नहीं रही बेटा, थोड़ा सा ऊंचा बोलो। जो मैं हर वक्त पढ़ सकूं। माजरत चाहता हूँ बेटा, आपकी आवाज नहीं समझ आई। डॉक्टर साहिदा से बात करना चाहती हूँ। जी कीजिए। जी तो मैं आपके पास आती रही हूँ, कल भी आई हुई थी। तो पहले तो जो मेरे पास थे पैसे वो मैंने पेमेंट जमा करा दी थी, लेकिन मजीद मेरे पास गुंजाइश नहीं है। अच्छा, आपने किस चीज की पेमेंट जमा कराई थी? मैंने 2,50,000 कराए हैं, लेकिन मजीद मेरे पास नहीं है। अच्छा, आपको क्या टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए? जी, टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए। मैं चकवाल से हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे याद तो नहीं आ रहा लेकिन डेफिनेटली कराए होंगे। तो आपको टोटल कॉस्ट तो उन्होंने बताई होगी ना कि 5 लाख है? जी बताई थी। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब जब मैंने कॉल की थी तो वो कह रहे थे आप 5th कॉलर हैं। अच्छा चलें ठीक है, 6th है, अभी कह रहे हैं 6ठी कॉलर है। अच्छा निगत, आप पहली बात तो ये कि आप मुझे ये बताइए कि आपने ये पहले किया है, टेस्ट हुआ है आपका, IVF हुआ है आपका? नहीं, होना है नहीं, अभी प्रोसीजर मेरा जारी है। मैंने कल जाना है दोबारा डॉक्टर साहब के पास। तो अभी आपका क्वेश्चन क्या है डॉक्टर साहब? वो कह रही हैं कि मैं और अफोर्ड नहीं करती, तो जितने जमा हुए हैं उन्हें में कर दें। तो जो आपने जो जमा किए हैं, जो आप दे सकती हैं वो आपने देने हैं। बाकी जो है वो कमाल बात है, वो ठीक हो गई बात। मेरे पास गुंजाइश नहीं है और मैं नहीं चाहती कि वो असल में फ्री कॉलर करना चाह रही थी ना, बनना चाह रही थी। लेकिन आपने कितने पैसे दे दिए अभी तक? मैंने 2,50,000 दिए। बेटा 2 लाख कह रही थी। 2,50,000 आपने दे दिए डॉक्टर साहब। 2,50,000 के ऊपर इसके बाद आपका खर्चा जो है वो दवाइयों के सिवा और कुछ नहीं है, ऐसा? हाँ, 2 में भी अभी 2 इसने किट का और चीजों का जमा कराया हो, लेकिन चलें कोई बात नहीं। 6 कॉलर हैं तो इनको अब बिलाल साहब अब इस तरह मुझे देख रहे हैं तो मैं क्या कहूँ। उनकी आंखों में ये सवाल है कि इसको इंक्लूड रहने वाली है बेटा? नहीं, मैं ये नहीं चाहती कि बिल्कुल फ्री हो, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन मजीद नहीं है ना तो किसी से चले, अगर आप अफोर्ड कर सकेंगे 50% पे कर दूं, आप कर लोगे? हाँ, 50% पे कर दूं? हाँ, आधे पे कर दें। इसकी आवाज इनकी सही नहीं आ रही आवाज। तो 50% कितने मुझे देने पड़ेंगे? ये मुझे नहीं पता, ये अब आप वहाँ पे असिस्टेंट होगा तुम्हारा उसका आधा। हाँ, 50% पे तुम्हें कर लिया। 4,50,000 बताए थे ना? नहीं, अब आप ये हिसाब किताब उधर करें, मैंने आपको 50% पे एक्नॉलेज कर आपको कहा कि जो भी खर्चा होगा उसका आधा लेंगी, आपसे आधा नहीं लेंगी आप। ठीक है, डन रहा। वो 4 हो 5 हो जितना भी हो उसका आधा है। जो आपने जमा करा दिया है बढ़िया आला बात है, लेकिन जो आपने नहीं कराया वो आप कीजिएगा, बहुत अच्छी बात। लेकिन मैं तमाम कॉलर्स से ये दरख्वास्त करूंगा कि वो एक तो अपनी थोड़ी सी रिपोर्ट्स को ना खुद देख कर
کال کریں تاکہ وہ ڈاکٹر صاحبہ کو صحیح انفارمیشن دے سکیں کہ ہم نے کیا کچھ کرا لیا ہے اور اس کے ریزلٹس کیا آئے تھے. یہ جو جنرلائزڈ یونیورسل بات کر دی جاتی ہے کہ ہم نے کرا لیا ہے, سب ٹھیک ہے یا سب غلط ہے, یا کتنے ٹیسٹ کرا لیے کوئی نتیجہ نہیں نکلا, ان باتوں سے بات بہت زیادہ سمجھ نہیں آتی. علامہ صاحب آخری منٹ ہے, 30 سیکنڈ چاہوں گا کہ آپ یہ فرما دیجئے لوگوں کو کہ لوگ شرعی طور پہ ہر طرح سے کانفیڈنٹ کہ ہم یہ علاج جو ہے وہ کروا رہے ہیں تو ہم دین مذہب کے تائید کر رہے ہیں, خلاف نہیں جا رہے. بلال صاحب, میں اس پلیٹ فارم کی وساطت سے یہ پیغام میں سمجھتا ہوں بہت اہم ہے, ڈاکٹر صاحبہ بھی تشریف فرما ہیں, کہ لوگوں کو یہ بات بتائی جائے کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو خدا را اپنی غلطیاں اللہ پہ مت ڈالیں. پیغام آ گیا آپ کا جی, اللہ پہ مت ڈالیں. جس دن آپ کو یہ سمجھ میں آنا شروع ہو گیا کہ جو غلط ہم کر رہے ہیں, کم از کم اولاد آدم کو یہ نہیں کرنا چاہیے. ابلیس نے یہ کیا تھا کہ اس نے اپنی غلطی اللہ پہ ڈالی کہ پروردگار تو نے معاذ اللہ مجھے بہکایا, لیکن جناب آدم نے اس غلطی کو تسلیم کیا. ربنا ظلمنا انفسنا. جس دن آدمی یہ مان لے گا کہ ربنا ظلمنا انفسنا, تو اس کے سامنے وہ راہیں کھلیں گی. اس وقت تو یہ پوزیشن ہے, ڈاکٹر صاحبہ اس کی تائید کریں گے, کہ آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ میل بیبی چاہتے ہیں یا فیمیل بیبی چاہتے ہیں. آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ لے سکتے ہیں. اگر پروردگار نے یہ ساری چیزیں آپ کے اختیار میں نہ دی ہوتی تو آپ یہ کر ہی نہ پاتے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ, بہت شکریہ جناب. آپ کا بیٹا, آپ کا بہت شکریہ. وہ تمام کالر جنہوں نے ہمیں کال کیا ان کا بھی شکریہ. اور اس آخری بات کے ساتھ کہ اپنی غلطیوں کو اللہ پہ نہیں ڈالنا, اپنی غلطیوں کو اپنی آنکھوں اور اپنے کندھوں پہ ان کا بوجھ ڈالنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے کل ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.